آپ نے اسلامی تعلیم کا خیال نہیں رکھا ہے، آپ نے بے پردہ گھر سے نکالا، وہ پہلا جرم تھا۔ آپ نے کیا ہے غیر مردوں سے بات کرنے کے لیے آپ نے ان کو چھوٹ دے دیا، یہ دوسرا جرم ہے۔ اور تیسرا جرم جو وقت کی بہت بڑی مصیبت ہے، ایک موبائل وہ آپ نے ان کے ہاتھ میں تھما دیا ہے۔ اس سے اور کیا ہے برائیاں جنم لے رہی ہیں، جنم لیتی رہیں گی۔ یہ تیسرا بڑا جرم ہے جو ماں باپ کو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو میں یہ اشارہ کر رہا تھا کہ اولاد کے لیے، ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ تربیت کریں ان کی، اور ان کو بتائیں، اور جب اس عمر کو پہنچ جائیں کہ اب نکاح ضروری ہے ان کے لیے تو اب نکاح کرا دیں۔ یہ ضروری ہے، ان کے ایمان کی تحفظ ضروری ہے، ان کی عزت کی حفاظت ضروری ہے۔ اعلیٰ تعلیم ضروری نہیں ہے، اعلیٰ ڈگریاں ضروری نہیں ہے، دنیا کا جاب ضروری نہیں ہے، دنیا کمانا ضروری نہیں ہے۔ ان کے لیے ضروری تھا کہ ان کے ایمان کی حفاظت ہوتی، ان کی عزت کی حفاظت ہوتی، سر پہ دوپٹہ ہوتا، سینے پہ اوڑھنی ہوتی، لڑکیاں برقعے میں ہوتے اور لڑکوں کی نگاہیں نیچے ہوتی، غیر عورتوں کی طرف نگاہیں نہ اٹھتی۔ یہ پہلے ذمہ داری تھی ماں باپ کی کہ ایسی تربیت کرتے، لیکن ان میں کمی ہو گئی، جس کی وجہ سے آج معاشرہ اس بگاڑ میں کیا ہے پہنچ چکا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا جو قرآن کہہ رہا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، تمہارے زیر کفالت اور تمہارے زیر پرورش جو کیا ہے غیر شادی شدہ مرد اور غیر شادی شدہ عورتیں ہیں، تم ان کا نکاح جلدی سے کراؤ، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اگر تم اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھاؤ گے تو کل قیامت کے دن تمہارے ساتھ کیا ہے مواخذہ ہوگا تمہارا، اور تم عدالت الہی میں کھڑے ہو جاؤ گے۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وليقولوا قولا سديدا ويحصي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما۔ تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ ذاتی مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہبری کا بندوبست فرمایا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی آخری رسول بنا کر مبعوث کیے گئے، جنہوں نے دنیائی انسانیت کے سامنے ایک مکمل نظام زندگی اور ایک مکمل نظام حیات پیش کیا ہے۔ قرآن نے اسے اسلام سے تعبیر کیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور اسلام کے علاوہ جو بھی دین اور مذہب اس دنیا میں پایا جاتا ہے اللہ رب العالمین کی نظر میں اسے کوئی حیثیت اور درجہ حاصل نہیں۔
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے بعد اب تمام انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کے اوپر ایمان لائے، ان کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی گزارے، اور زندگی کے ہر شعبے میں، ہر موڑ میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ تسلیم کرے۔ تو جو شخص جناب محمد الرسول اللہ کو زندگی کے ہر شعبے میں اپنا آئیڈیل نمونہ تسلیم کرتا ہے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے، اور جو شخص اس سے ہٹ کر زندگی گزارتا ہے ان کے لیے ناکامی ہے، نامرادی ہے، ہلاکت و بربادی۔ قرآن کریم سے جو آیت پڑھی گئی ہے انشاءاللہ تعالی اسی کی ضمن میں گفتگو ہوگی۔ آج کے خطبے کا موضوع ہوگا نکاح کے مقاصد اور کامیاب ازدواجی زندگی۔ اس میں چند نکات ہوں گے انشاءاللہ تعالی، ان پر گفتگو ہوگی۔ آج کے خطبے میں یہ ساری باتیں مکمل نہیں ہو سکتی ہیں، تو انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعہ کئی جمعہ کے سلسلے میں باتیں ہوں گی۔ تو قرآن کریم سے جو آیت پڑھی گئی ہے انشاءاللہ تعالی اس کا ترجمہ پہلے ہم سنیں گے، پھر اس کی تفسیر، توضیح، قرآن کریم کہنا کیا چاہتا ہے وہ آپ کے سامنے واضح کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نکاح، شادی بیاہ ایک پاکیزہ عمل ہے، اور اس عمل کے ذریعے سے مرد اور عورت پاکیزہ زندگی گزارتے ہیں، خوشنما زندگی گزارتے ہیں۔ اس رشتے کے ذریعے سے دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، الفت کرتے ہیں، ہمدردی کرتے ہیں، غم گسار کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مددگار بنتے ہیں۔ ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے کہ اس رشتے کی وجہ سے بہت سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ تو اس لیے شادی بیاہ کا جو رشتہ ہے، نکاح کا جو رشتہ ہے، اس کو انسان کو ہلکے میں نہیں لینا چاہیے، اور اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اس کو انبیاء کرام کی سنت سمجھنا چاہیے، اور سنت سمجھتے ہوئے جو سنت رسول ہے اسی کے مطابق اس عقد کو نبھانا چاہیے، اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنی چاہیے۔ تو سب سے پہلے مشروعیت نکاح کے تعلق سے گفتگو کریں گے کہ نکاح کو اسلام نے مشروع قرار دیا ہے۔ بعض حالات میں یہ نکاح واجب ہو جاتا ہے، بعض حالات میں یہ نکاح مستحب ہوتا ہے، بعض حالات میں یہ نکاح حرام ہو جاتا ہے۔ نکاح کا تو الگ الگ کنڈیشن ہیں، الگ الگ کیا ہے حالات ہیں، تو اس کے حساب سے یہ حکم وہ لاگو ہوتا ہے، کبھی مستحب کا، کبھی واجب کا، اور کبھی جائز نہ ہونے کا۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ اللہ رب العالمین سورہ نساء کے اندر یہ بیان فرماتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو، یہ ڈر ہو، اللہ تقسطوا فی الیتامى، کہ یتیم لڑکیوں کو اپنے نکاح میں لا کر تم انصاف نہیں کر پاؤ گے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، یتیم لڑکیوں کو اپنے نکاح میں لانے کی وجہ سے تم انصاف نہیں کر پاؤ گے، یہ تمہیں اگر اندیشہ ہے، ڈر ہے، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تو پھر تم یتیم لڑکیوں کو چھوڑ دو۔ معاشرے میں دوسری اور بھی خواتین ہیں، عورتیں ہیں جو نیک ہیں، اچھی ہیں، خوبصورت ہیں، تم ان سے نکاح کر لو۔ مثنیٰ و ثلاث و رباع،
दो عورتوں سے, तीन عورتوں سے, चार عورتوں سے, جتنی کی تمہیں ضرورت ہو. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا, لیکن اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہے کہ تم اگر 2 بیویاں رکھو, 3 بیویاں رکھو, 4 بیویاں رکھو اور ان کے درمیان تم انصاف نہ کر سکو, عدل نہ کر سکو, تو ایسی صورت میں فَوَحِدَةً, تمہارے لیے ایک بیوی کافی ہے, ایک ہی سے نکاح کرو, 2 سے نہیں, 3 سے نہیں, 4 سے نہیں. او ما ملکت ایمانکم, یا تمہارے لیے تمہاری لونڈیاں تمہارے لیے کیا ہیں, کافی ہیں. یہ اللہ رب العالمین نے ہدایت دی ہیں. کیوں؟ ذالک ادنی الا تعولوا, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے تم بے انصافی کر بیٹھو. یہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی اس آیت میں یہ حکم دیا ہے. ایک بار پھر ہم اس کا ترجمہ دہراتے ہیں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے, چونکہ اس کے تعلق سے مسائل کو بہتر انداز میں سمجھنا ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى, اللہ کہتا ہے اگر تمہیں اندیشہ ہو, ڈر ہو کہ تم یتیم لڑکیوں سے نکاح کر کے انصاف نہیں کر پاؤ گے, تو فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ, تو تم دوسری اچھی عورتوں سے نکاح کر لو جو تمہیں اچھی لگے, 2 سے, 3 سے اور 4 سے. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا, لیکن اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ 2 عورتوں سے نکاح کرنے کے بعد یا 3 عورتوں سے نکاح کرنے کے بعد یا 4 عورتوں سے نکاح کرنے کے بعد ان کے درمیان عدل نہیں کر پائیں گے, انصاف نہیں کر پائیں گے, تو تم کو فواحدۃ, تمہارے لیے ایک نکاح کافی ہے, ایک عورت کافی ہے. تم کو یہاں نہ تو 2 کرنی ہے, نہ تو 3 کرنی ہے, نہ تو 4 کرنی ہے. او ما ملکت ایمانکم, یا تو تمہارے لیے تمہاری لونڈیاں کافی ہیں. یہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا. قرآن کریم کی یہ آیت سے کئی چیزیں کیا ہیں ثابت ہوتی ہیں, کئی چیزوں کا پتہ چلتا ہے, وہ ہمیں سمجھنا ہے. اس وقت کا جو معاشرہ تھا اور جو برائیاں تھیں, جو ظلم تھا, جو زیادتی تھی, اس کی طرف اللہ رب العالمین نے اس میں اشارہ کیا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ لوگ جن کی کفالت میں, جن کی پرورش میں یتیم لڑکیاں ہوا کرتی تھیں اور وہ مالدار ہوتی تھیں, لڑکیاں حسن و جمال کی مالک ہوتی تھیں, خوبصورت ہوتی تھیں, تو پرورش کرنے والا, کفالت کرنے والا مال کی لالچ میں اور حسن کی لالچ میں ان یتیم لڑکیوں سے نکاح کر لیتے تھے. دیکھیے کیوں کر لیتے تھے, حسن کی لالچ میں, مال و دولت کی لالچ میں, اور چونکہ ان کی وہ پرورش کر رہا ہے, وہ اس یتیم بچی کی وہ پرورش کر رہا ہے, کفالت کر رہا ہے, دیکھ بھال کر رہا ہے, اور جب شادی کے لائق ہو گئے تو وہ ان سے مال اور حسن اور خوبصورتی کی وجہ سے ان سے نکاح کر لیتا تھا. اور نکاح کر لیتا تھا تو نکاح کرنے میں ان کا ظلم کیا ہوتا تھا, ان کا ظلم یہ ہوتا تھا کہ اس معاشرے میں حق مہر اس وقت جتنا دینا ہوتا تھا وہ اتنا مہر ان کو پورا نہیں دیتے تھے, اتنا پورا مہر حق نہیں ادا کرتے تھے. کتنا باریک نقطہ اللہ رب العالمین نے سمجھایا ہے کہ اس معاشرے میں ہو کیا رہا تھا, برائیاں کیا تھیں, ظلم کیا تھا, زیادتی کیا تھی. باریک نقطے کو سمجھا کر اس سے بھی روکا ہے اللہ تعالیٰ نے, تنبیہ کی ہے کہ یہ بھی ظلم ہے عورت کے اوپر, یہ زیادتی ہے ان کے اوپر, اس لیے تم رک جاؤ, ایسی حرکتیں مت کرو, ایسا ظلم نہ کرو. یہ ظلم تھا کہ اس معاشرے میں اس وقت جتنا مہر عام طور پر لوگ عورتوں کو دے کر نکاح میں, اتنا مہر یہ آدمی نہیں دیتا تھا یتیم بچیوں کو نکاح کر لینے کے بعد, کم دیتا تھا. تو گویا کہ حق اس کا مارا جا رہا ہے, حق کو مار لیا گیا. اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ یتیم بچیوں کو اپنے نکاح میں لا کر
تم حق کے مہر جو نہیں ادا کر رہے ہو اور تمہیں اس بات کا اندیشہ ہے، ڈر ہے کہ ہم یہاں انصاف نہیں کر پائیں گے، کہ ہم اس کو پورا مہر نہیں دیں گے، کیونکہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم نے ان کی کفالت کی ہے، ہم نے ان کی پرورش کی ہے، اس لیے تم اس کا حق کے مہر مارنا چاہتے ہو، تھوڑا بہت دے کر کیا ہے ان کو اپنے نکاح میں لے آنا چاہتے ہو، یہ تمہاری طرف سے ان کے اوپر ظلم ہے، زیادتی ہے، ایسا کرنا تمہارے لیے جائز اور درست نہیں ہے۔ معاشرے میں اور بھی بہت ساری عورتیں ہیں جو تمہاری پسند کی ہیں، تم ان سے نکاح کر لو، تم ان سے نکاح کر لو۔ یتیم بچیوں سے تم نکاح نہ کرو، اور نکاح کر کے تم ظلم نہ کرو۔ یہ یتیم بچیاں پھر کسی اور کے مقدر میں ہوں گی جہاں ان کو پورا حق کے مہر ملے گا۔ یہ اللہ رب العالمین نے سمجھایا اس میں مثنیٰ و ثلاث و رباع۔ تو اس معاشرے کی جھلک جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بخاری کی حدیث میں بیان فرمایا، تو یہ قرآن کریم کی جب یہ آیت اتر گئی اور ان کی کمیوں کو، خامیوں کو، ظلم کو، زیادتی کو قرآن نے کیا ہے واضح کیا، اب لوگوں کو کیا سمجھنا چاہیے؟ حق کے مہر معاشرے میں جو چلن ہے، تو اس وقت کا جو معاشرہ تھا، جو مہر دیا جا رہا تھا، عام طور پر جو ذکر ملتا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیا ہے، شادیاں کی ہیں، 11 بیویاں آپ کی ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا حق کے مہر کے تعلق سے، تو آپ نے کیا ہے بیان کیا، یا آپ نے تقریباً کیا ہے تمام ازواج مطہرات کو 500 درہم مہر دیا ہے، 500 درہم۔ تو 500 درہم اس وقت چاندی کا سکہ چلتا تھا، 1 درہم چاندی کا سکہ ہے، تو 500 درہم کیا ہے مہر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو دیا ہے۔ تو اس وقت کا جو معاشرہ ہے، عام طور پر جو مہر دیا جا رہا ہے، بہت زیادہ بھی نہیں، بہت کم بھی نہیں، 500 درہم۔ عبد الرحمن ابن عوف کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے جب نکاح کیا، مہر کے تعلق سے نبی نے پوچھا تو بتلایا کہ کھجور کی گٹھلی کے برابر میں نے سونا دیا ہے مہر میں، کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا مہر میں دیا۔ تو اس وقت کا جو معاشرہ ہے، تو اس لیے حدیثوں میں بتلایا گیا ہے کہ مہر بہت زیادہ بھی نہیں ہونی چاہیے، بہت کم بھی نہیں ہونا چاہیے کہ عورت پر ظلم ہو جائے۔ بس نکاح کرنے والا اپنی طاقت، اپنی حیثیت کے حساب سے کیا ہے مہر دے عورت کو، ان کا یہ حق ہے، اور اسی مہر کی وجہ سے وہ عورت مرد کے لیے حلال ہوتی ہے، یہ دینا ضروری ہے۔ تو اس کی طرف اللہ رب العالمین نے اشارہ فرمایا۔ آج کا معاشرہ کیا ہے؟ مہر تو دینے کی دور کی بات ہے، الٹا لڑکی ہی والوں سے مال کا مطالبہ کرتے ہیں کہ اتنا مال لیں گے، اتنے پیسے لیں گے، 50,000 ہو، لاکھ ہو، 2 لاکھ ہو، جتنے میں بات طے ہو جائے، پھر نکاح کریں گے۔ الٹا معاشرہ الٹ گیا ہے، قانون کو لوگوں نے بدل دیا ہے۔ اسلامی قانون کیا تھا، لوگ کر کیا رہے ہیں، مہر دینا تھا کہ مہر دے کے ان کو لانا ہے، لیکن یہاں مہر دینے کے بجائے الٹا ان سے مال کا مطالبہ کرتے ہیں کہ اتنا لیں گے پھر نکاح ہوگا، چونکہ ہمارا بیٹا تو سروس والا ہے، نوکری والا ہے، کام والا ہے، جاب والا ہے، کمانے والا ہے، ہنر والا ہے، بزنس والا ہے، تجارت والا ہے، اس لیے مال اتنا ملے گا تو پھر نکاح ہوگا۔ بہرحال لڑکی والے مجبور ہو کر ہاں کر لیتے ہیں، بھیک مانگنا پڑتا ہے تب بھی وہ جمع کرتے ہیں، چونکہ بیٹی کی ڈولی اٹھانی ہے، نکاح کرنا ہے، بیٹیوں کو گھر میں رکھنے کا تو ہے نہیں، تو باپ بھی روتا ہے، ماں بھی روتی ہیں، والدین زندگی بھر تڑپتے ہیں، اور اپنی بچی کی ڈولی اٹھانے کے لیے سینکڑوں دروازے کیا ہیں پہنچتے ہیں بھیک مانگنے کے لیے، کہ تاکہ بیٹی کی ڈولی اٹھ جائے۔ 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ جتنے میں کیا ہے بات طے ہوتی، اتنا مانگ کر لا کر کیا ہے ہونے والے داماد کو دیتے ہیں، اور پھر اسی پیسے سے یہ اپنی مرضی کے حساب سے لڑکے کو مہر دیتے ہیں، اسی پیسے سے اپنا مال نہیں لگا رہا ہے، جو لیا ہے ظلم کر کے لڑکی کے باپ سے، لڑکی کی ماں سے، ان کے گارجن سے، اسی پیسے سے کچھ مہر دے دیتے ہیں، اپنا نہیں دے رہے ہیں، تو کہاں مہر ادا ہو رہا ہے؟
آپ نے ان سے لیا ہے جو لینا حرام تھا آپ کے لیے، وہ مال آپ کے لیے جائز نہیں ہے، کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، وہ حرام کا مال ہے۔ جیسا کہ آپ نے ڈکیتی کر کے لایا ہے، چوری کر کے لایا ہے، ٹھگ کے لایا ہے، سود خوری کر کے لایا ہے، رشوت لے کے مال کو لایا ہے، یا اسی طرح سے کسی اور غلط راستے سے آپ نے مال کمایا ہے، وہی درجہ اس مال کا ہے جو مال آپ نے ماں باپ کو رولا کر کیا ہے، ان کی بیٹی کی ڈولی کو اٹھانے کے لیے آپ نے ان کو مجبور کیا ہے، اتنا مال دے تو پھر نکاح ہوگا، پھر ڈولی اٹھے گی، ورنہ نہیں۔ یہ مال کسی بھی صورت میں اس لڑکے کے لیے جائز نہیں ہے، وہ حرام ہے، اور اسی مال سے پھر من چاہے کیا ہے مہر دے دیتے ہیں۔ یہ مہر کہاں ہوا؟ میں ایک نقطے کی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ شریعت اسلامیہ نے مہر دینے کو واجب قرار دیا ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف کا جب نکاح ہوا اور نبی کو پتہ چلا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن سے پوچھا کہ تم نکاح کر لیے؟ کہا میں نے نکاح کر لیا ہے۔ پہلا سوال تھا نبی کا کہ تم نے مہر میں کیا دیا ہے، یہ پہلا سوال تھا۔ یہ نہیں کہا کہ تم نکاح کر لیے ہو، میں نبی ہوں اور مجھے برات کے لیے نہیں بولے، مجھے علم تک نہیں ہے، اور لوگوں کو نہیں بولے، کچھ نہیں، چونکہ وہ سب ہے ہی نہیں شریعت میں۔ مہر ضروری تھا، آپ نے پوچھ دیا کہ آپ نے مہر میں کیا دیا ہے، کہ ایسا نہ ہو بغیر مہر کا آپ نے نکاح کر لیا ہے۔ کہ اللہ کا رسول میں نے کیا ہے کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا دیا ہے مہر میں، تو پھر اللہ کے رسول نے کہا اولم ولو بساتین، مہر دے دیا ہے، بڑی اچھی بات ہے، جو ضروری تھا دے دیا آپ نے۔ دوسرا جو ضروری کام تھا نکاح کرنے کے بعد اس کی طرف آپ نے توجہ دلائی، اولم ولو بساتین، ولیمہ کراؤ، چاہے ایک بکری ہی کیوں نہ ہو لیکن ولیمہ کراؤ سماج کو۔ یہ ولیمہ ضروری ہے، سنت ہے صاحب استطاعت کے لیے۔ دو چیزیں ہیں نکاح میں، ایک تو مہر دینا ہے، ایک ولیمہ دینا ہے۔ آج کل لوگ مہر دینے سے بھی کتراتے ہیں، دیتے ہیں تو انہی کا مال لے کر پھر برائے انعام دیتے ہیں وغیرہ، اور اسی طرح سے بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں معاشرے میں کہ لڑکوں کا نکاح کر لینے کے بعد چپی ساتھ لیتے ہیں، کوئی ولیمہ نہیں کراتے، دوسری چیزوں میں پیسہ خرچ ہو رہا ہے، 10 گاڑیاں کر لیے برات کے لیے، وہاں پیسہ خرچ کر دیا جو کہ حرام تھا، جائز نہیں تھا، فضول خرچی تھا۔ عدالت الہی کا جب قیام ہوگا میدان محشر میں، کٹگرے میں کھڑے ہوں گے یہ مجرمین، پیسہ آپ نے غلط جگہ میں استعمال کیا ہے، اور جہاں ضروری تھا ولیمہ کرانا چپی ساتھ لیا، کانوں کان کسی کو پتہ نہیں، نکاح کر کے لے آئے، اور جو ولیمہ تھا وہ حق مار لیا گیا۔ میں اشارہ کر رہا ہوں تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جو بیان فرمایا ہے حق کے مہر کے تعلق سے کہ اپنی طاقت کے حساب سے مہر دینا ہے، اور دوسرا نقطہ اس آیت میں سے یہ معلوم ہوا مثنیٰ و ثلاث و رباع، مرد کے لیے 2 عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے، 3 عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے، 4 عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے۔ ایک وقت میں ایک مرد 4 عورتوں کو نکاح میں رکھ سکتا ہے، ایک ہی وقت میں 4 عورتوں کو نکاح میں رکھ سکتا ہے، اس سے زیادہ ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 11 بیویاں ان کی تھیں، 11 نکاح کیے ہوئے تھے۔ کوئی یہ کہے کہ نبی نے 11 کیا ہے تو ہم بھی 11 کر لیں، کم سے کم نہیں، امت کے لیے جائز نہیں ہے، وہ نبی کے لیے خاص ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو خاص کیا تھا کہ اتنی عورتوں کو اپنے نکاح میں رکھے، یہ نبی کے لیے خاص تھا، امت کے لیے ہدایت ہے۔ عورتوں کو بیک وقت اپنے نکاح میں کوئی مرد رکھ سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اس میں بھی انصاف کا پہلو اور عدل کا پہلو اگر ہے تو پھر ان کے لیے جائز ہے۔ اگر وہ عدل نہیں کر پائے گا، انصاف نہیں کر پائے گا تو فواحدتاً، ایک ہی عورت سے نکاح کرنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نے مال کی لالچ میں کسی اور وجہ سے دوسرا نکاح کر لیا ہے، پہلی بیوی موجود ہے اور پہلی بیوی کو آپ ستا رہے ہیں، دوسری بیوی کو لانے کے بعد ان پر ظلم کر رہے ہیں، ان کا حق پورا نہیں دے رہے ہیں وغیرہ، یہ ظلم ہے ان کے اوپر۔ قیامت کے دن اس کا جواب لگے گا، اور بڑا کٹھن جواب ہوگا، بڑی کٹھن سزا ہے، ابھی اس تفصیل میں ہم جانا نہیں چاہتے ہیں۔
تو 2 عورتوں کو، 3 عورتوں کو، 4 عورتوں کو اپنے نکاح میں ایک وقت میں رکھ سکتے ہیں۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر یہ ڈر ہے کہ ہم انصاف نہیں کر پائیں گے تو فَوَاحِدَةً، ایک ہی عورت کافی ہے، ایک ہی سے نکاح کریں اور انہی سے اپنی زندگی کا کیا ہے گزر بسر کر لیں۔ اور ایک پر بھی اگر آپ کیا ہے انصاف نہیں کر سکتے ہیں تو اَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، آپ کے لیے لونڈی کافی ہے۔ اس وقت کا معاشرہ تھا، غلام اور لونڈیوں کا رواج تھا کہ مارکیٹوں میں باقاعدہ غلام لونڈی خریدے اور بیچے جاتے تھے۔ لوگ غلام خرید کر لاتے تھے، لونڈی خرید کر لاتے تھے اور پھر اپنے گھروں میں کام کراتے تھے۔ یہ لونڈی ایک شکل تو ہے خرید و فروخت والا، دوسری شکل جو اسلام نے جائز رکھا ہے اس کو وہ یہ ہے کہ جنگوں میں دشمنوں کی کیا ہے عورتوں پر جب قبضہ ہوتا تھا، دشمن جنگ ہار جاتے تھے، مال و متاع مسلمان قبضے میں لیتے تھے، عورتوں بچوں کو اپنے قبضے میں لیتے تھے۔ ان عورتوں کو لونڈی بنایا جانا، یہ اسلام ایک صورت لونڈی کی یہ ہے۔ وہ اپنے استعمال میں کیا ہے وہ مرد کیا ہے اس کو رکھ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے کنڈیشن ہے، شرائط ہیں وغیرہ۔ ہم صرف ایک نقطہ سمجھانے چاہتے ہیں، لونڈی اور غلام کا اس وقت رواج تھا، اب اس وقت پوری دنیا میں یہ رواج نہیں ہے۔ نہ تو ابھی غلام لونڈی کا خرید و فروخت ہو رہا ہے، نہ تو وہ حالات ہیں جنگی صورتحال ہے کہ اس راستے سے کیا ہے اس طرح کی لونڈی لائی جائے، ایسا ابھی نہیں ہے۔ لیکن یہ قانون اسلام میں باقی ہے قیامت تک، پھر حالات پیدا ہو جائیں گے تو چیز باقی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا او ما ملکت ایمانکم، یا تو تمہارے لیے تمہاری لونڈی کافی ہے کہ تم ان سے کیا ہے ان کے ساتھ اپنی زندگی تم گزارو۔ یہ اللہ رب العالمین کی ہدایت ہے۔ تو کئی نقطے کو اللہ رب العالمین نے اس میں سمجھایا ہے کہ حق کی مہر دینے میں ظلم نہ کرو، اور مردوں کے لیے 2، 3، 4 عورتوں کا نکاح کرنا اور ایک ساتھ رکھنا یہ جائز ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ایک اور آیت میں بیان فرمایا ہے، وہ یہ ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ یہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا انکحوا الایام منکم، تم سرپرستوں سے کہا جا رہا ہے، ولیوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم کیا ہے غیر شادی شدہ مرد اور عورت کو ان کا نکاح کرا دو۔ وانکحوا الایام منکم، غیر شادی شدہ مرد ہوں یا عورت ہوں ان کا نکاح کرا دو۔ والصالحین من عبادکم وامائکم، اور جو نیک تمہارے غلام ہیں، تمہاری لونڈی ہیں، ان کا بھی نکاح کرا دو۔ تمہارے انڈر میں جو تمہارے غلام ہیں نیک، تمہاری لونڈی ہے نیک، یا صالحین کا لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے، صالحین سے مراد یہاں ایمان ہے کہ تمہارے پاس ایمان والے غلام، ایمان والی لونڈی کیا ہے موجود ہیں، ان کا نکاح کرا دو۔ ان کی ضرورت ہو گئی ہے نکاح کی تو اب ان کا نکاح کراؤ، نکاح سے روک کر ان پر ظلم نہ کرو۔ سرپرستوں کو یہ کہا جا رہا ہے ان یکونوا فقراء، اگر یہ غریب ہیں، فقیر ہیں، ان کے پاس مال و متاع نہیں ہے تو اس کی فکر نہیں کرنی ہے۔ ان یکونوا فقراء، اگر یہ غریب ہیں، فقیر ہیں، ان کے پاس مال و متاع نہیں ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، غریبی کی وجہ سے نکاح کی ضرورت ہے لیکن غریبی کی وجہ سے نکاح نہیں کر پا رہے ہیں، اللہ رب العالمین کہتا ہے ان کا نکاح کرا دو، سرپرستوں سے کہہ رہا ہے نکاح کرا دو۔ یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ان کو مالدار کر دے گا، مالدار کر دے گا، اس میں برکتیں ہیں، تم نکاح کراؤ۔ غریبی سے، مفلسی سے، فقر و فاقہ سے ڈرو نہیں، انہیں ضرورت ہے نکاح کی، زندگی کی کا ایک اہم حصہ ہے نکاح، اس لیے انہیں تم نکاح کراؤ، ان کی غریبی مفلسی سے نہ ڈرو۔ یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ان کو مالدار کر دے گا، یہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے۔ تو اس میں بھی اللہ رب العالمین نے مشروعیت نکاح کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اسلام میں نکاح مشروع ہے، نکاح کیا ہے
کہ لائق جب بچے ہو جائیں، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، سرپرستوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کا نکاح کرا دو، ان کو اب روکے مت رکھو مختلف بہانے سے، ورنہ ان کے اوپر ظلم ہوگا، اور پھر جب وہ برائیوں کا ارتکاب کر لیں گے تو اس کا وبال کیا ہے، تمہارے اوپر آئے گا۔ سرپرستوں سے کہا جا رہا ہے، اس لیے ان کا نکاح کرا دینا سرپرست کے اوپر ضروری ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ اب عورت میں چاہے وہ لڑکی کنواری ہو یا بیوہ ہو یا مطلقہ ہو، ان کا نکاح کرا دینا ہے۔ کنواری ہے تب بھی کیا ہے، نکاح کا لائق ہو گیا ہے، ان کا نکاح کرانا ہے۔ بیوہ ہے، نکاح ہوا تھا پہلے، شوہر مر گیا ہے تب بھی ان کا نکاح کرانا ہے۔ بچے ہیں تب بھی نکاح کرانا ہے۔ مطلقہ ہو گئی ہیں، طلاق شدہ ہیں، تب بھی ان کا نکاح کرانا ہے۔ لیکن معاشرے میں ایک برائی یہ عام ہو چکی ہے کہ کنواری ہیں تو نکاح تو کرا دیتے ہیں، لیکن اگر بیوہ ہے، طلاق شدہ ہیں یا ایک آدھ بچے ہو گئے ہیں تو پھر ان کا نکاح کرانے کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں۔ یہ ظلم ہے سرپرستوں کی طرف سے، والدین کی طرف سے، گارجین کی طرف سے، ان کے اوپر ظلم ہے۔ نکاح ایک ضروری چیز ہے، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی۔ جس طرح سے انسان پیٹ بھرنے کے لیے کیا ہے، دنیا بھر میں چکر کاٹتا ہے کہ یہاں سے کماؤں وہاں سے کماؤں، یہاں سے پیسہ لاؤں وہاں سے پیسہ لاؤں، یہ کام کرو وہ کام کرو، پیٹ بھرنے کے لیے، اسی طرح سے یہ فطرت میں اللہ رب العالمین نے رکھا ہے کہ مرد عورت کی جنسی تشکیل ہونی ہے، جنسی تشکیل ضروری ہے۔ جب اس مرحلے میں اس عمر کو جب کیا ہے یہ پہنچ جائے تو نکاح ضروری ہے، اس لیے تاکہ معاشرے میں برائی نہ پنپے، لوگ بدکاری کے شکار نہ ہو جائیں، لوگ کیا ہے زناکاری کے شکار نہ ہو جائیں، غلط نظریں نہ اٹھنے لگیں۔ اس لیے سرپرستوں کو چاہیے کہ بیوہ لڑکی بھی عورت بھی اگر گھر میں ہے تو جلدی سے کیا ہے نکاح کرانا ہے، مطلقہ عورت بھی گھر میں ہے تو جلدی سے کیا ہے ان کا نکاح کرانا ہے، یا اسی طرح سے مرد ہیں تو ان کا بھی ان کے سرپرستوں کو چاہیے کہ ان کا نکاح کرانا ہے وغیرہ۔ تو اس کا لحاظ کرنا ضروری ہے سرپرستوں کے لیے، اس کی طرف کیا ہے شریعت اسلامیہ نے یہاں پر اشارہ کیا ہے اور یہ حکم دیا ہے۔ یہ قرآنی تعلیمات ہیں، یہ اسلامی تعلیمات ہیں وغیرہ۔ اس میں ایک نقطہ یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، غیر شادی شدہ مرد اور عورت کا نکاح تم کراؤ۔ سرپرستوں کو یہ اجازت دی جا رہی ہے کہ تم کو نکاح کرانا ہے، اس لیے کسی بھی عورت کے لیے کسی بھی لڑکی لیے بغیر ولی کا خود سے وہ نکاح کر لے، یہ جائز ان کے لیے نہیں ہے۔ کسی بھی لڑکی کے لیے عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ سرپرست کی اجازت کے بغیر اور ان کی مرضی کے بغیر نکاح خود سے کر لے کسی لڑکے سے، کسی مرد سے، یا کورٹ میرج کر لے بھاگ کر، یہ ان کے لیے جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، ای امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیھا فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل۔ 3 مرتبہ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ کوئی عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر اگر نکاح کر لیتا ہے، ولی کی اجازت کے بغیر، ولی اپنا سرپرست جو اس کا ولی ہے، چاہے باپ ہے، باپ نہیں تو چچا ہوگا، نہیں تو بڑا بھائی ہوگا، یہ ان کے سرپرست ہیں، ولی ہیں۔ اگر ان کا باپ بھی نہیں، چچا بھی نہیں، بھائی بھی نہیں، کوئی اس عورت کا ولی نہیں ہے، سب مر کے ختم ہو گئے ہیں، تو معاشرے میں کیا ہے، جو معاشرے کے جو کیا ہے امیر ہوتے ہیں، یا اسلامی مملکت میں کیا ہے اسلامی سربراہ ہوتا ہے، حاکم وقت ہوتا ہے، وہ ان کا ولی ہے، ان کی اجازت ہوگی۔ اب ان کے ذمہ ہوگا کہ ایسی عورت اور ایسی لڑکیوں کا نکاح یہ کرائیں، ان کے لیے کیا ہے لڑکا تلاش کریں، دلہا تلاش کریں، یہ ذمہ داری نبھائیں۔ ای امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیھا، تو کوئی بھی عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر اگر نکاح کر لے، فنکاحها باطل، تو ان کا نکاح باطل ہے، حرام ہے۔ 3 مرتبہ اللہ نے کہا فنکاحها باطل، یہ نکاح باطل ہے، یہ نکاح باطل ہے، یہ نکاح باطل ہے، جائز نہیں ہے۔ بہت سارے معاشرے میں آج ایسا واقعہ ہو رہا ہے کہ
لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی ماں باپ کی انومتی اور ان کی مرضی کے بغیر بھاگ کر جا کر کیا ہے نکاح کر لیتے ہیں، کورٹ میرج کر لیتے ہیں، یا ایسے کہیں جا کر کسی سے نکاح پڑھوا لیتے ہیں اور پھر ازدواجی زندگی کیا ہے گزارنے لگتے ہیں۔ یہ نکاح ہوا نہیں، یہ باطل ہے، چونکہ لڑکی کی سرپرست کی اجازت نہیں ہے شامل اس میں۔ لڑکی نے سرپرست اپنے باپ بھائی وغیرہ کی مرضی کے خلاف بھاگ کر کیا ہے نکاح کیا ہے، یہ نکاح حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے، پوری زندگی زنا کاری میں گزرے گی، جائز نہیں ہے۔ اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ بچی ہو یا بچہ ہو جب نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں تو یہ نوبت نہ آنے دیں کہ بھاگ کر نکاح کر لیں، اپنی مرضی سے نکاح کر لیں، اس نوبت تک، اس دہلیز تک پہنچنے ہی نہ دیں، اس سے پہلے آپ ان کا انتظام کرنے لگیں اور اپنے بچوں اور اپنی بچیوں کو آپ کنٹرول میں رکھیں، پردہ رکھیں، نگاہیں نیچی کرنے کے لیے رکھیں، لڑکیاں ہیں تو ان کو پردے میں رکھیں، برقع میں رکھیں، اوڑھنی میں رکھیں، پردہ کی اہمیت کو سمجھائیں، عزت کو سمجھائیں۔ اسلام کا ایک حکم ہے کہ ایک عورت کو کس طرح سے اپنے گھر میں رہنا ہے، باہر میں رہنا ہے، پردہ کیا چیز ہے، یہ ساری تعلیمات ایک لڑکی کو، ایک عورت کو کیا ہے دینا ہے، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ جب اسلامی تعلیمات ان کے اندر آ جائے گی کہ پردہ کیا چیز ہے، عزت کیا چیز ہے، ایک عورت کو غیر مردوں کے ساتھ کھلے طور پر کیا ہے بات کر سکتی ہے کہ نہیں، آ جا سکتی ہے کہ نہیں وغیرہ، جب ان کو یہ معلوم ہو جائے گا تو یقیناً کیا ہے اس عورت سے غلط کام ہونے کا امکان نہیں ہوگا۔ لیکن ماں باپ کی تربیت کی کمی ہوتی ہے کہ لڑکوں کو بھی ماں باپ چھوٹ دیتے ہیں کہ جہاں چاہیں جائیں، گھومیں پھریں، غیر عورتوں پر نظر ڈالیں، کوئی فکر نہیں، اور لڑکیوں کو ماں باپ چھوٹ دیتے ہیں اور ان کو بے مہار چھوڑ دیتے ہیں۔ پردہ کی کوئی تعلیم نہیں دی گئی ہے، عزت کی کوئی تعلیم نہیں دی گئی ہے، ان کو نہیں بتلایا گیا ہے۔ معاشرے میں جیسا من تیسا کیا ہے وہ رہنا چاہیں رہیں، اس طرح کی تعلیم وہ ان کو ملتی ہے اور اسلامی تعلیم سے ناآشنا ہوتی ہیں تو پھر وہی ہوتا ہے جو آج کل ہوتا ہے کہ لڑکیاں بغیر اجازت کے غیر مرد کے ساتھ بھاگ گئیں، نکاح کر لیا، ماں باپ کا سر جھک گیا، معاشرے کا سر نیچا ہو گیا، محلے کا سر نیچا ہو گیا، سوسائٹی کا سر کیا ہی نیچا ہو گیا، رشتہ داروں کا سر نیچا ہو گیا۔ یہ والدین کی تھوڑی سی کوتاہی کی وجہ سے ہوا، ان کی عدم توجہی کی وجہ سے ہوا اور غلط تربیت کی وجہ سے ہوا۔ اگر وہ صحیح تربیت صحیح وقت میں کر لیتے تو یہ نوبت نہیں آتی۔ اور آج کا جو معاشرہ ہے زیادہ تر یہ رونما اور یہ واقع ہو رہے ہیں ان لڑکیوں میں جو کالجوں میں پڑھتی ہیں، یونیورسٹیوں میں پڑھتی ہیں، جن کے ہاتھوں میں موبائل ہوتا ہے، غیر مردوں سے کیا ہے روزانہ ان کا کانٹیکٹ ہوتا ہے، باتیں ہوتی ہیں، ماں باپ جاننے کے باوجود ایسی اپنی بچیوں کو کیا ہے کہ ہاتھ میں موبائل دیے ہوئے ہیں اور بے پردہ پھر ان کو یونیورسٹی اور کالج بھیج رہے ہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے تاکہ کسی جاب میں آ جائیں، کمانے لگیں وغیرہ۔ دنیا کے کمانے کے لیے تو ماں باپ کو فکر ہو گئی کہ ان کی زندگی سنور جائے گی، کیا ہے بڑی افسر بن جائے گی، کسی عہدے میں چلے جائے گی وغیرہ، پیسہ کمانے لگے گی یا نکاح ان کا جلدی ہو جائے گا۔ یہ ماں باپ کی سوچ ہوتی ہے۔ دنیا کے چکر میں آپ نے اپنی اولاد کی عزت کی دھجیاں اڑائی ہیں، آپ نے اسلامی تعلیم کا خیال نہیں رکھا ہے، آپ نے بے پردہ گھر سے نکالا، وہ پہلا جرم تھا۔ آپ نے کیا ہے غیر مردوں سے بات کرنے کے لیے آپ نے ان کو چھوٹ دے دیا، یہ دوسرا جرم ہے۔ اور تیسرا جرم جو وقت کی بہت بڑی مصیبت ہے، ایک موبائل، وہ آپ نے ان کے ہاتھ میں تھما دیا ہے۔ اس سے اور کیا ہے برائیاں جنم لے رہی ہیں، جنم لیتی رہیں گی۔ یہ تیسرا بڑا جرم ہے جو ماں باپ کو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو میں یہ اشارہ کر رہا تھا کہ اولاد کے لیے، ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ تربیت کریں ان کی اور ان کو بتائیں، اور جب اس عمر کو پہنچ جائیں کہ اب نکاح ضروری ہے ان کے لیے تو اب نکاح کرا دیں، یہ ضروری ہے۔ ان کے ایمان کی تحفظ ضروری ہے، ان کی عزت کی حفاظت ضروری ہے۔ اعلیٰ تعلیم ضروری نہیں ہے، اعلیٰ ڈگریاں ضروری نہیں ہے، دنیا کا جاب ضروری نہیں ہے، دنیا کمانا ضروری نہیں ہے۔ ان کے لیے ضروری تھا کہ ان کے ایمان کی حفاظت ہوتی، ان کی عزت کی حفاظت ہوتی، سر پہ دوپٹہ ہوتا، سینے پہ اوڑھنی ہوتی، لڑکیاں برقعے میں ہوتے اور لڑکوں کی نگاہیں نیچے ہوتی، غیر عورتوں کی طرف نگاہیں نہ اٹھتی۔ یہ پہلے ذمہ داری تھی ماں باپ کی کہ ایسی تربیت کرتے، لیکن ان میں کمی ہو گئی جس کی وجہ سے آج معاشرہ اس بگاڑ میں کیا ہے پہنچ چکا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا جو قرآن کہہ رہا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، تمہارے زیر کفالت اور تمہارے
تمہارے زیر پرورش جو کیا ہے غیر شادی شدہ مرد اور غیر شادی شدہ عورتیں ہیں، تم ان کا نکاح جلدی سے کراؤ، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اگر تم اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھاؤ گے تو کل قیامت کے دن تمہارے ساتھ کیا ہے مواخذہ ہوگا تمہارا، اور تم عدالت الہی میں کھڑے ہو جاؤ گے، وہاں جواب نہیں دے پاؤ گے۔ تو میں آج آپ کو نکاح کے مقاصد کے تعلق سے اور مشروعیت نکاح کہ اسلام میں نکاح سنت ہے اور کیا کیا حکم ہے اس کے تعلق سے، انبیاء کرام کی یہ سنت رہی ہے وغیرہ مختصر انداز میں یہ بیان کر رہا تھا۔ کچھ چیزیں ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک تمہیدی شکل میں باتوں کو میں نے رکھا ہے، انشاءاللہ تعالی اگلے جمعے میں اس کے تعلق سے تفصیلاً کیا ہے آپ سنیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں قرآن و احادیث کو سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ ہم سب گناہ گار ہیں تو ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے۔ اللہ جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرما۔ جو لوگ ایمان کی حالت میں دنیا سے جا چکے ہیں اللہ رب العالمین تو ان کی مغفرت عطا فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا ان الحمد لله